بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرائط معاہدہ۔ قریش کو جب اس بیعت کی اطلاع ہو گئی، کون سی بیعت کی؟ بیعت الرضوان کی، کہ اب تو وہ مر مٹنے پہ تیار ہو گئے، تو مرعوب اور سنجیدہ ہو گئے، صلح کے لیے راضی ہو گئے، اور دوبارہ سہیل ابن عمرو اور اس کے ساتھ اور افراد کو بھیجا کہ وہ صلح کی شرائط طے کریں۔ چنانچہ شرائط طے ہوئی، اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا، لیکن بظاہر یہ یک طرفہ معاہدہ تھا۔ معاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ طرفین سے ہو، دو پارٹیوں، دو فریقوں، تو بظاہر یہ ایک طرف یک طرفہ معاہدہ تھا، جس کی تمام دفعات بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ میں کبھی کبھی معاملات میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے، دو قسم کے معاملات میں، کاروباری لین دین ہے یا پھر میاں بیوی کا جھگڑا ہے، تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں تھوڑا سا اگر ایک پارٹی صبر کر لینا تو صرف تماشا ہی تماشا ہے، لیکن کرتے نہیں ہیں، بالکل نہیں کرتے صبر۔ میں جن معاملات میں بیٹھا ہوں، میں نے کیا کہ جب میں نے فتنہ دیکھا میں پیچھے سائڈ پہ ہو گیا، جب میں نے اس میں ہاتھ نہیں مارا، میں نے اس میں کوئی دفاعی پوزیشن اختیار نہیں کی، مقابلہ نہیں کیا، سائڈ پہ ہٹ، وہی لوگ ہمارے محتاج ہو گئے۔ انسان ہے، کب تک طاقت لگائے گا، کتنی طاقت ہے اس کے اندر، لیکن بہرحال کیا کریں، یہ بھی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ بعض اس طرح کے لوگ ہیں کہ اگر ان کے خلاف نہ بولا جائے وہ تو معاشرے کو تباہ کر دیں گے، لیکن بولنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا۔ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں، نظروں سے گرا دیتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اس کے لیے حوصلہ، ہمت و صبر چاہیے، بڑے بڑے پہاڑ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ بظاہر یہ یک طرفہ معاہدہ تھا، جس کی تمام دفعات بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ نمبر 1، اس سال مسلمان بغیر عمرے کے واپس چلے جائیں، واپس ہو جائیں، آئندہ سال صرف 3 دن کے لیے آ جائیں، 3 دن کے لیے آئیں، اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال آئیں گے، عمرہ کریں گے، کتنے دن کے لیے؟ 3 دن قیام کریں گے، اور کوئی زیادہ سامان جنگ ساتھ نہیں لا سکتے، بس ضروری چیزیں اپنے ساتھ ہوں گی۔ تلوار تو ان کا ہر بات ہے، ان کے ماحول کے ایک عام وہ تھی نا، وہ تو آن بندہ رکھتا تھا۔ نمبر 2، 10 سال تک جانبین کے درمیان جنگ بندی ہوگی۔ یہ معاہدہ کتنے سال تک رہے گا؟ 10 سال تک یہ معاہدہ قائم رہے گا۔ نمبر 3، مکے کا کوئی آدمی مدینہ چلا جائے تو اہل مدینہ کو واپس کرنا ہوگا، جبکہ اہل مکہ مدینے سے آنے والے کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ سمجھ گئے؟ اس کو آسان سمجھیں۔ جو آدمی بھاگ کر مدینہ چلا گیا، مکے سے بھاگا اور مدینہ چلا گیا اور اس نے وہاں پناہ لے لی، تو اہل مدینہ اس کو واپس کریں گے، اور جو آدمی مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا، پناہ لے لی، اہل مکہ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نمبر 4، عرب قبائل میں جو مسلمانوں کا حلیف بننا چاہیں، عرب قبائل میں سے جو مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے اور جو قریش کا حلیف بننا چاہے، وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہوگا، اپنے فیصلے میں آزاد ہوں گے، جس کو جس کے ساتھ جانا ہے۔ چنانچہ اس شق، یہ جو دفعہ ہے یا یہ شرط ہے، اس شرط کے تحت بنو خزاعہ مسلمانوں
اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے، اور اسی شرط نے انقلاب برپا کر دیا۔ 10 سال کا معاہدہ تھا نا، تو معاہدہ تھا بنو خزاعہ والے کن کے حلیف بن گئے، اور بنو بکر والے 1.5 سال بعد۔ یہ دیکھیں ذی قعدہ کے مہینے میں یہ معاہدہ ہوا، ذی قعدہ کے مہینے میں یہ معاہدہ ہوا۔ اب ذی قعدہ آخری مہینہ ہوتا ہے، چھٹے سال کا آخری مہینہ، پھر آ کے 7واں سال مکمل 7 ہجری گزر گئی۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ اگر اس کو پورا شامل کر لے تو 11 ہو گئے، ویسے پورا تھا نہیں لیکن کافی دن تو وہاں گزارے تھے نا، تقریباً 10-15 دن سے زیادہ گزرے تھے۔ اب اس کے بعد 8ویں ہجری شروع ہو گئی، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، رمضان۔ رمضان میں مسلمان فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو 9 مہینے یہ لا لے، 1 سال وہ لے لے، کتنے ہو گئے؟ یعنی 12 مہینے اور 9 مہینے کتنے ہو گئے؟ 21 ہو گئے، اور 1 ذی قعدہ کا لے لیں، 22 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بنو خزاعہ والا پرامن ہو گئے۔ بنو خزاعہ بنو بکر کی دشمنی چلتی تھی پرانی، جنگ ختم، 10 سال تک معاہدہ ہے، سب اس کے پابند ہیں، جیسے مسلمان پابند ہے، قریش پابند ہے، قریش پابند ہے، بنو خزاعہ بنو بکر پابند ہے۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں راتوں کو سو رہے تھے، اپنی زمینوں میں، اپنے قلعوں میں، باہر عام ماحول تھا۔ بنو بکر والوں نے چھپ کر حملہ کر دیا، ان پہ حملہ کر دیا، اور قریش نے بھرپور مدد کی ان کی، ہتھیار دیے، لوگ دیے کہ حملہ کرو۔ تو معاہدہ ٹوٹا ہے نہیں، کس نے توڑا؟ مین کردار کون ہے؟ جب قریش کو معلوم تھا کہ ہمارا معاہدہ ہے 10 سال کا، تم ان کی مدد کیوں کر رہے ہو؟ غلط تائید کیوں کرتے ہو ان کی؟ تمہیں روکنا چاہیے، تم الٹا ان کو حوصلہ دے رہے ہو، اسلحہ ہتھیار دے رہے ہو، افراد دے رہے ہو۔ حملہ کیا، انہوں نے صبح آ کے اپنا دکڑا سنایا۔ صبح نہیں ہے، ایک دن میں تو نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ تو ہفتے کا سفر ہے، لیکن ان کے بندوں نے آ کے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پورا دکڑا سنایا کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ۔ صاحب سے چپ خاموش جاؤ، کسی کو مت بولو کہ ہم گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہم نے، یہ بولنا نہیں، خاموشی سے چلے جاؤ، ہم جانے ہمارا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا۔ یہ پھر آگے تفصیل ہے۔ تو عرب قبائل میں سے جو مسلمانوں کو حلیف بننا چاہے اور جو قریش کا حلیف بننا چاہے وہ اپنے فیصلے میں آزاد ہوں گے۔ نمبر 5، صلح کی اس مدت کے دوران اہل مکہ اور اہل مدینہ کے درمیان آمد و رفت مکمل آزاد رہے گی۔ یہ تقریباً بنیادی 5 شقیں تھیں، یہ تمام شرائط طے ہو گئی، صرف تحریری صورت میں لانا باقی رہ گیا تھا۔ مسلمانوں کو سخت غم اور اضطراب کی کیفیت پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہلے حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا کیا ہم حق پر نہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیے کیوں نہیں، حق پر ہیں۔ انہوں نے کہا پھر اللہ کے دین کے معاملے میں ذلت کیوں گوارا کریں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر، اللہ کے رسول کے فیصلوں پر سر جھکاؤ، وہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے، اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہی باتیں وہاں بھی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تقریباً وہی جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تیزی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھی، لیکن اس کے باوجود بعد میں اس پر بہت افسوس کرتے تھے اور بطور استغفار صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ غرض تمام معاملات طے ہو گئے، تحریر کی نوبت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس ابن خولہ کو تحریر کا حکم دیا، لیکن سہیل ابن عمر نے کہا نہیں، یہ تحریر آپ کے چچا کے بیٹے علی لکھیں گے ورنہ عثمان لکھیں گے۔ اس لیے کہ یہ جو عرب کے معاہدے ہوتے تھے نا، تو اس میں یہ اصول تھا کہ خاندان کے اندر کا فرد ہو، تب معاہدے کو بہت قابل اعتماد سمجھا جاتا تھا کہ اندر خاندان کا فرد لکھ کے۔ اچھا، حضرت علی کو حکم ہوا، انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانے کا حکم دیا۔ سہیل نے کہا ہم رحمان نہیں جانتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم مت لکھو۔
عرب کے قدیم دستور کے مطابق بسمک اللہم لکھو، عرب یہ لکھتے تھے بسمک اللہم، کہنے لگے یہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھو، رحمان رحیم نہیں جانتے ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا، اس کے بعد لکھوایا یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے۔ سہیل نے پھر اعتراض کیا کہ محمد ابن عبداللہ لکھو، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو نہ آپ کو بیت اللہ سے منع کرتے نہ آپ سے جنگ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مٹانے کا حکم دیا، حضرت علی نے ادباً و احتراماً مٹانے سے انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود مٹایا، خود مٹا دیا۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل کا بیٹا حضرت ابو جندل، پہلے یہ آئے تھے، اور جب مدینے پہنچے تو مدینے میں معاہدے کے بعد کون آئے؟ حضرت ابو جندل، یہ دوسرے ہیں حضرت ابو بصیر۔ ابو جندل کون ہے؟ سہیل ابن عمر کا بیٹا ہے، جو معاہدہ یہ مکہ کا سردار تھا۔ سہیل ابن عمر جو قریش کی طرف سے معاہدے میں کردار ادا کر رہا تھا، ان کے بیٹے کا نام ہے ابو جندل، اور دوسرے ہے ابو بصیر۔ یہ دو واقعے بہت اہم ہیں اس دوران۔ یہ تو حدیبیہ پہنچا ابو جندل، ابو بصیر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اس وقت بھاگ کے وہاں داخل ہوا۔ قراء الغمیم کا ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک سیاہ پہاڑ ہے۔ کیا ہے؟ مکہ عصفان سے 8 میل پر ایک وادی، حرہ کی طرف ایک سیاہ پہاڑ۔ بعض مفسرین کے نزدیک سورہ فتح یہاں نازل ہوئی، جس مسلمانوں کو بتایا گیا کہ صلح حدیبیہ جس کو وہ شکست سمجھ رہے ہیں وہ دراصل فتح عظیم ہے۔ اور واپسی پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحیح راستہ لیا نا، مکہ مدینے والا جو عام راستہ ہے، تو عام راستے میں قراء الغمیم پڑتا تھا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل لیا تھا، واپسی پر پھر واپسی پہ تو خطرہ ختم ہو گیا نا، تو اسی سے آئے۔ جب قراء الغمیم کے مقام پر پہنچے تو سورہ فتح نازل ہوئی۔ ابھی یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل کا بیٹا حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ زنجیروں میں جکڑے کفار کی قید سے فرار ہو کر آپ کی خدمت میں پہنچے۔ سہیل نے کہا اسے ہمارے حوالے کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو معاہدہ مکمل نہیں ہوا ہے، لیکن سہیل اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ آپ نے فرمایا میری خاطر چھوڑ دو، اس نے اس سے بھی انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے فرمایا ابو جندل ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہذا تم واپس چلے جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی سبیل نکال لیں گے۔ مسلمان اس صورتحال کو بہت مشکل سے برداشت کر رہے تھے، زنجیروں میں بیچارے جکڑے ہوئے تھے، معاہدہ لکھا جا چکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سر منڈوا دیں، جانور قربان کر دے اور مدینے کی طرف واپس چلیں، لیکن صحابہ کرام اس قدر غمگین تھے کہ 3 بار ارشاد کے باوجود کوئی نہیں اٹھا، 3 دفعہ کہنے کے باوجود بھی کوئی نہیں اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر حضرت ام سلمہ کے بعد تشریف لائے، ساری بات بتائی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا صحابہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے غور سے آپ کی بات کو نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابتدا کیجئے، اپنا سر منڈوا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب خود بخود اپنا سر منڈوا دیں گے۔ ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام نے آپ کو دیکھ کر سر منڈوا لیے، جانور قربان کر دیے، واپس ہو گئے۔ اس موقع پر کچھ مسلمان خواتین بھی مکہ مکرمہ سے آ کر مسلمانوں سے ملی، کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، آپ نے یہ فرما کر انکار کر دیا کہ معاہدے میں رجل یعنی مرد کا ذکر ہے، عورتیں اس میں داخل نہیں، اس لیے خواتین کو شرک اور محرمات دیگر محرمات سے باز رہنے کی بیعت لی جاتی ہے، اگر وہ بیعت قبول کر لیتی تو ان کو واپس نہیں کیا جاتا تھا۔ سورہ ممتحنہ میں یہ دونوں صورتیں پڑھنا ضروری ہے اس حوالے سے، اس لیے کہ صلح حدیبیہ سورہ فتح کب نازل ہوئی؟ حدیبیہ سے واپسی پر، کس مقام پر؟ قراء الغمیم کے مقام پر۔ اور سورہ ممتحنہ کب نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر کے مکہ کی طرف جا رہے تھے سنہ 8 ہجری میں۔ واپسی پر قراء الغمیم کے مقام پر رات کے وقت سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین کی خوشخبری دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا کہ آج کی رات مجھ پر ایک
حضرت عمر کو بلایا، دیکھو خاص کر کیوں وہ زیادہ غصے میں تھے نا، بلایا، فرمایا آج مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ عزیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ آ گئے۔ کفار نے فوراً 2 آدمی ان کی طلب میں بھیج دیے پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابو بصیر ہمارا تو اہل مکہ سے معاہدہ ہے، ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے، تم واپس چلے جاؤ۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ مجھے کافر بنا دیں گے۔ رسول نے فرمایا تم جاؤ، اللہ سے امید رکھو، اللہ کوئی راستہ نکالیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں آدمی حضرت ابو بصیر کو واپس اپنے ساتھ لے گئے۔ راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پر یہ لوگ آرام کی غرض سے ٹھہر گئے۔ ابو بصیر نے ان سے کہا تمہاری تلوار تو بہت چمکدار ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ۔ اس شخص نے تلوار دی تو انہوں نے تلوار لے کر فوراً اس شخص پہ وار کیا، اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ دوسرے نے یہ واقعہ دیکھا تو وہ فوراً بھاگا، سیدھا مدینہ آیا اور قصہ بیان کر دیا۔ اتنے میں ابو بصیر بھی پہنچ گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ نے اپنے معاہدے پر عمل کر دیا ہے، اب تو مجھے مدینے میں رہنے دے۔ آپ نے فرمایا بڑا ہی لڑائی کی آگ بھڑکانے والے ہو، اگر کوئی اس کا ساتھی ہو تو کتنا اچھا ہوتا۔ لڑائی بھڑکانے والا ہے، لڑائی کی آگ بھڑکانے والا ہے، اگر کوئی اس کا ساتھی ہو۔ ابو بصیر سمجھ گئے کہ یہاں رہا تو مجھے حوالے کر دیا جائے گا، چنانچہ مدینے سے نکل گئے اور بحر احمر کے کنارے عیس نامی علاقے میں پناہ گزین ہو گئے۔ اب جو بھی مسلمان مکہ مکرمہ سے بھاگ کر نکلتا وہ مدینے کے بجائے یہاں آ جاتا۔ اس طرح ابو بصیر کا ایک گروپ بن گیا جو وہاں سے گزرنے والے کفار کے قافلوں کو لوٹ لیتے اور اسی سے اپنی بسر اور اوقات کرتے تھے۔ کافروں نے تنگ آ کر معاہدے سے یہ شرط ختم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کے نام خط لکھا کہ ساتھیوں سمیت مدینے واپس آ جائیں۔ جب یہ والا نامہ پہنچا ابو بصیر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے، خط کو چوما، سینے سے لگایا اور انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو جندل نے ان کی تجہیز و تکفین کی اور باقی صحابہ کو لے کر مدینہ۔ وہ ابو جندل جو تھے نا مکہ میں، وہ بھی زنجیریں توڑ کے وہاں بھاگ گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کو فتح مبین کیوں کہا گیا؟ مسلمانوں کی دفاعی قوت کو تسلیم کیا گیا، دعوت و تبلیغ کے کام میں زبردست کامیابی ہوئی، اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہوا، اسلامی ریاست 3 طرف سے مطمئن ہو کر شمال کی جانب متوجہ ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ نکات دیکھو ذرا، بڑے گہرے نکات ہیں۔ اگر آپ کا ذہن ہے کہ میں معاشرے میں کام کروں اور آپ کا ذہن نہیں کنویں کا مینڈک بن کے زندگی گزارنی ہے تو بہت سکون سے بیٹھے رہو۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے، صلح حدیبیہ ختم ہونے جا رہا ہے، سورہ فتح کی تفسیر بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔